والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کیا آپ کا اجتہاد جو ہے یہ وحی ہے یا آپ کا اپنی طرف سے ہے. تو اس کا جواب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اپنی طرف سے بھی ہو اور اجتہاد میں انسان بھول بھی جاتا ہے، وہ مصیب بھی ہوتا ہے اور مخطئ بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ سے کہیں خطا ہوئی بھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو باقی رہنے دیا؟ نہیں، فوراً اس کی اصلاح کر لی. تو یہ جو اصلاح ہے یہ نبی کی تو ہو سکتی ہے مگر دوسرے مجتہد کی نہیں ہو سکتی. اس کی اصلاح دوسرے علماء کریں گے. پھر اسی ضمن میں لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بعض دینی معاملات تھے ان سے بالکل الگ رہتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ دینی نہیں ہے، اور وہ ہے یہی کھجور کے شگوفوں میں پیوند کاری. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار صحابہ کو دیکھا کہ آپ نے اس موقع پہ یہی فرمایا لا اظن ان ھذا یغنی شیئا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنا انہیں فائدہ دے گا. بس آپ نے یہ جملہ فرما دیا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ ما ارا ھذا یغنی شیئا، میرا خیال نہیں کہ یہ کام انہیں کوئی فائدہ دے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو اس کو لوگوں نے کیا کیا کہ یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں تم اپنی مرضی کرو، اور اگر میں رائے دوں تو اس کو نہ مانو. ہاں، دین کے معاملات میں جو بات کہوں گا تم اس کے مکلف. تو یہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمنٹس اصل میں دیے تھے. تو یہ جو کمنٹس آپ نے دیے تو اس میں کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمانا غلط تھا یا آپ کی لا علمی تھی یا صحابہ کرام نے اس کو صحیح نہ سمجھا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جملے کو صحابہ کرام نے صحیح نہیں سمجھا تھا کہ اور یہ سمجھ لیا کہ آپ نے منع فرما دیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پولینیشن نہ کی اور اگلے سال جب پھل نکلا تو وہ پورا نہ نکلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ نے فرمایا کنت ظننت ظنا، میں نے ایک خیال کیا تھا یا ایک خیال ظاہر کیا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، باقی دنیا یعنی اس پیوند کاری کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. فما کان من امر دینکم فالی، مگر جو تمہارا دینی معاملہ ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ. بس صرف اسی معاملے میں آپ نے اتنی بات کہہ دی، لیکن اس کو عام قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں تم آزاد ہو، اور جو دینی معاملات ہیں تم اس دین دنیا سے ہٹ کے نہیں ہیں. دین اور دنیا کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ دین اللہ نے اس دنیا میں گزارنے کے لیے دیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم نے سانس لینے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات کرنے ہیں، یہ سب دینی معاملات ہیں. آنا جانا ہے، کمانا ہے، تعلقات ہیں، یہ سب دینی، یہ دنیاوی معاملات ہیں، مگر دین ان کو حل کرتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو عام قاعدہ بنائیں اور کہیں جی معاملات میں ہم آزاد ہیں اور اپنی انکم میں ہم آزاد ہیں اور بس صرف نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، عبادات کرنی ہے، ذکر اذکار اللہ کے رسول سے سیکھنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھنا، اس میں ہم آزاد ہیں. تو یہ عام قاعدہ نہیں ہے جس کو ایسے بنا لیا جائے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے کہ یہ میرا خیال تھا. بس اس خیال کا مراد یہ نہیں ہے کہ یہ قصول ہے. تو بہرحال اس کو دنیاوی معاملہ کہہ کے لوگوں نے کیا کیا ہے، بہت سی چیزوں سے جان چھڑا لی ہے. ٹھیک ہے، جو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے دلائل بہت سے ہیں جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہر گفتگو، ہر بات، ہر عمل
جو بحیثیت ایک رسول کے آپ نے کہی ہے وہ کیا ہے؟ وحی کے مطابق ہے، وہی دین ہے، اور ہم نے اپنی دنیا کو اسی دین کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ پھر ذرا فرق دیکھ لیجئے قرآن و حدیث میں، واضح ہے، ذرا غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن و حدیث میں فرق کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہرحال اتنی اہم بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی تفصیل سے بات کروں، مناسب سی جو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ حدیث اور رائج فقہ میں فرق کو ضرور ہم جانیں۔ ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں، اور پھر ماضی میں جو خیر القرون میں فقہ تھی وہ کیا تھی، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجیے حدیث کا دائرہ کار جو ہے نا وہ بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ وسیع ہے، فقہ سے بھی زیادہ وسیع ہے، یہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ حدیث کی تو اس کے شروع میں جو اس کا انڈیکس ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون کون سے مسئلے اس کتاب میں ذکر کیے گئے۔ اس میں جہاد بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، نیکی کرنا بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، پھر اسی طرح رقاق کے مسائل ہیں، زہد کے، آداب کے، جبکہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلے نہیں ہوتے، وہاں صرف طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مسائل ہیں۔ باقی بہت سے گوشے جو ہیں نا وہ فقہی مسائل میں نہیں آتے، جبکہ حدیث کا دائرہ کار دیکھیں تو بڑا وسیع ہے۔ پھر اس میں عمل بھی بتایا جاتا ہے اور عقیدہ بھی بتایا جاتا ہے حدیث میں، اور فقہ میں یہ چیز نہیں ہے، عقیدہ الگ چیز ہے، وہ فقہ میں نہیں آتی۔ پھر ایمانیات ہیں، معجزات ہیں، آثار قیامت ہے، برزخی زندگی ہے، فتنہ قبر ہے، حشر و نشر ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بھی مرویات ہیں حدیث میں، یہ سب کیا ہے؟ منزل من اللہ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر رائج فقہ جو ہے جو ہمارے ہاں ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ رائج فقہ خیر القرون میں نہیں تھی۔ اس مبارک دور میں فقہ سے مراد صرف شریعت تھی، جبکہ موجودہ رائج فقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ شخصی ہے، یعنی ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، اور مسلکی ہے، وہ اپنا مسلک بن گیا ہے، یا مذہبی ہے، وہ اپنا مذہب بن گیا ہے کہ اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ ہے۔ اور پھر اس فقہ کا تعلق صرف اور صرف عملی احکام سے ہے جو رائج فقہ ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور پھر اس فقہ کو اس کو کہتے ہیں علم الفروع، فرع کی جمع ہے فروع۔ فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخ کو، یعنی وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک سے کئی شاخیں نکال لی، کئی شاخیں نکال لیں، پھر ہر شاخ سے اور شاخیں نکل آئیں، تو یہ اس کو علم الفروع کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اب یوں بتایا گیا تو پھر اس مسئلے سے یہ مسئلہ بھی نکلا، پھر اس سے یہ بھی نکلا، پھر اس سے یہ بھی نکلا، تو یہ فروعات میں پڑ جاتے ہیں، اس کا نام ہے علم الفقہ۔ یہی وجہ ہے کہ متأخر فقہا کی یہ مذہبی تقسیم خیر القرون کے شرعی و فقہی فہم سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ وہ شریعت کو لیتے تھے پہلے دور میں، شریعت الگ چیز ہے اور رائج فقہ الگ چیز ہے، وہ شریعت دین کی طرف منسوب تھی۔ اب جو رائج فقہ ہے وہ مسالک اور مذاہب یا شخصیات کی طرف منسوب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بنیادی سا فرق ہے، اس پہ لمبی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اتنا کافی ہے۔ آپ حدیث کو پڑھیں، حدیث کتابوں کو پڑھیں اور فقہ کی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی نکل آئیں گی۔ پھر حدیث کے جو اہم مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ حدیث لٹریچر میں ہمیں کیا کیا مضامین ملتے ہیں؟ تو علماء نے چند اہم مضامین یہ بتائے ہیں کہ ایک کچھ تو تاریخی ہیں، تاریخی یعنی یہ بہت بڑا حصہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملے گا، اور استنادی اعتبار سے جو دوسری تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ انتہائی معتبر اور مستند ہے، یعنی اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس کی پوری سند ملتی ہے، باقی جو تاریخ ہے اس کی سند نہیں ملے گی آپ کو، اس پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر تواریخ میں قوم کے سیاسی، قومی، معاشرتی و معاشی حالات کا تجزیہ ہوتا ہے،
مگر حدیث میں صرف اور صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی شخصیت کا تذکرہ بذریعہ صحیح سند ہوتا ہے. صحیح سند کے ذریعے وہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں بحیثیت ایک رسول کے، وہ تاریخ پیش کی جاتی ہے. سند میں خود حدیث کی تدوین اور زبانی روایت کی تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے. یہ قابل بحث چیز نہیں، بلکہ تاریخ کا اس طرح حصہ ہے جس طرح دنیا کی اور تاریخیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو، آپ کی ذات کو جب سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو بحث میں پڑ جائیں کہ کیا اللہ کے رسول تھے یا نہ تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے یا نہ بنے. دیکھنا یہ ہے کہ بحیثیت نبی کے آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں، اور محفوظ اگر ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے. جبکہ دوسری تاریخ جو ہے نا وہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور اس کی سندی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، کس نے کیا کہا ہے، کون ہے کہنے والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت سے حالات بنتے بگڑتے جو سامنے آتے ہیں نظر تاریخ میں، تو اس میں انسان ایک تاریخ پڑھتا ہے تو وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری تاریخ اسی دور کو بیان کرتی ہے تو وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. اور کوئی آتھر اس دور کا ہو جس نے یہ کتاب لکھی ہو اس دور پہ تو وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپس میں کلیش کر رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ایسی تاریخ جو ہے نا حدیث کی تاریخ سے بالکل یعنی اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. پھر اگرچہ استنادی حیثیت سے دونوں میں فرق ہے، اس کی سند مضبوط ہے، موجود ہے، اور دوسری کی سند ہی نہیں ہے، مگر صحیح علم کا حصول، کہ صحیح علم کیسے ہونا کرنا ہے حاصل، غور و فکر اور عبرت و نصیحت کے لیے بہت سبق آموز ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے، صحیح علم کیسے حاصل کیا جائے وہ بھی موقع ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے عبرتیں اور نصیحتیں بھی بڑی حاصل ہوتی ہیں. تو پہلا حصہ تو یہ ہے. دوسرا حصہ ہے اخلاق اور حکمت کا. اس حصہ میں اخلاق عالیہ اور حکمت کی باتیں ہیں. یعنی حدیث کا ایک حصہ آپ دیکھیں پورشن تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے بڑے اچھے اچھے اخلاق بتائے گئے ہیں اور بڑی پر حکمت باتیں کی گئی ہیں. مثلا جھوٹ سے اجتناب، سچائی کی عظمت، عدل کی تعریف اور علم کی خوبی، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنے اخلاق فاضلہ کی حکیمانہ باتیں اس میں ہیں، اور ان کے کرنے اور اپنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. پھر ایک حصہ ہے حدیث کا عقائد کا. تو اس حصے میں عقائد ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، معجزات سے ہے، اور وہی خفی سے ہے. عقیدہ غیر متزلزل یقین کو کہتے ہیں، جس میں کوئی لرزش نہ ہو، یقین ہو انسان کو، جسے پانے کا واحد ذریعہ وحی ہے. یعنی عقیدہ وحی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے عقائد کا واحد سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث نبوی ہے. خواہ یہ احادیث متواتر ہوں یا اخبار احاد ہوں، خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور ان کے ماننے یا نہ ماننے پر کفر و اسلام میں فرق کیا جاتا ہے. عقیدے کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ فرق ہو جاتا ہے. یہ بھی حدیث کا ایک بڑا پورشن ہے جو ملتا ہے ہمیں. اور پھر ایک مضمون حدیث کا یہ بھی ہے جس کو احکام کہتے ہیں. احادیث کا یہ حصہ فقہی اور اصولی ہے. اس میں فقہی مسائل ہیں اور اصولی مسائل بھی اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اور اسی حصے پر مسلمانوں کے تمام عملی کاروبار کا دار و مدار ہے. ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اسی حصے پر ہوتے ہیں. اخلاق بھی ہیں، حکمت کی باتیں بھی ہیں، عقائد کا بھی ذکر انسان کرتا ہے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے نا تو وہ زیادہ تر فقہی انہی احکام کو لیتا ہے. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. وضو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. تو یہ حکم ہمارے حلال کیوں کما رہے ہو؟ سود سے کیوں بچ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں.
سنن کی عام کتب میں یہ سب مواد مل جاتا ہے. سنن سے مراد سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن البیہقی، سنن دارمی، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں سنن کی، ان میں آپ کو یہ سارا فقہی مواد جو ہے وہ ملے گا، جن کا تعلق عمل سے ہے، ہمارے عمل سے. اور صحاح تو امتیازی حیثیت رکھتی ہی ہیں. صحاح سے مراد وہ کتابیں جو صحیح ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جس میں صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، یہ مراد ہے، اور صحیح ابن خزیمہ بھی ہے. آج کل صحاح جو ہے وہ چاروں جو سنن ہیں، چاروں سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کے اندر سے صحیح احادیث نکال کے اس کی الگ کتاب چھاپ دی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں صحیح سنن الترمذی، صحیح سنن النسائی، صحیح سنن ابو داؤد، صحیح سنن ابن ماجہ. یہ الگ کر دی گئی ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، صحاح. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ ایسے احکام دیتی ہیں جو ناقابل تغیر ہیں، یعنی حالات کیسے بھی بن جائیں، زمانہ کیسا بھی بدل جائے، لیکن یہ حکم تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ حکم رہے گا. یعنی آج کے دور میں بندہ یہ کہے جی ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، لہذا تھوڑا سا اجتہاد یہ کیا جائے کہ 5 نمازوں کی بجائے 3 نمازیں کر دی جائیں. دن کی جو 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، یہ معاف کر دی جائیں، کیونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں. فجر کی پڑھ لیں، مغرب کی پڑھ لیں، عشاء کی پڑھ لیں، کافی ہے. اب یہ کوئی آئے اور کہے جی اجتہاد کریں اس پہ، تو ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حکم ہے، یہ ناقابل تغیر ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کوئی حکم دے، کل سے ذی الحجہ شروع ہوگا تو ہمارے ہاں کچھ آرٹیکل پبلش ہونا شروع ہو جائیں گے جس میں لوگ یہ کہیں گے یہ کیا ہے، مسلمانوں کی حالت عجیب سی ہے، گھر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، گوشت ضائع کیا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس کی بجائے پیسے نہیں دے سکتے لوگوں کو، وہ پیسے ہی دے دیں. ہمارا کچھ لوگ جن کو کچھ واقفیت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، لاجک ہے اس میں، میرے گھر میں بھی گوشت بنتا ہے، اس کے گھر میں بھی ہے، پھپھو کے گھر میں بھی ہے، بہن کے گھر میں بھی ہے، ابو کے گھر میں بھی ہے، کیا ضرورت ہے؟ کتنا کھانا ہے ہم نے؟ تو لائف سٹاک کو بچائیں، پیسے بچائیں اور لوگوں کو پیسے دے دیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قربانی کا ایک جذبہ ہے اس کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہے، علامت رکھی ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا یہ جذبہ سال بسال تر و تازہ ہوتا رہے، اور ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے رہیں. ہم اس معاملے میں کنجوس نہ ہوں کہ ایک قربانی اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو کھینچیں. نہیں، قربانی دیجیے. پھر یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا تو یہی سوچتے ہیں نا کیونکہ ہماری فیملی ہے، ہم جن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں نا وہ اپنی سطح کے لوگ ہیں، اور وہ چند لوگ ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں. ہمیں کیا پتا کہ مارکیٹ میں، دنیا میں، یا اپنے محلوں میں، یا ہماری مسجد میں، یا ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے. کیا ہم ان کو اس گوشت سے محروم کریں؟ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ گوشت کاٹیں اور ذرا غریبوں کے گھروں کا رخ کریں، خود جا کے ان کو دیں، تاکہ آپ کے اندر شکرانے کے جذبات پیدا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، یہ بیچارے اتنے مستحق لوگ ہیں. ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہر روز نہیں تو ہفتہ میں 1 دفعہ 5 سٹار ہوٹل میں اپنی بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں، وہاں جو چاہیں کھائیں، وہاں ان کو گوشت کا ضیاع نظر نہیں آتا. لیکن یہاں مسلمان اگر یہ کام کریں تو کہتے ہیں گوشت ضائع کیا جا رہا ہے. یہ غلط باتیں ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں آئیں گی کہ لوگ اس طرح کی تجاویز دیتے ہیں،
اور ہماری مسلمان نوجوان جو ہے جس کو پیچھے کا علم نہیں ہے کیا کیوں کہا جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سنت کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، عید منائیں، آپ خوشی سے خشک سی عید منائیں، نہ مارکیٹ جائیں، نہ بکرے خریدیں، نہ بچے خوش ہوں، نہ گھر لائیں، نہ ان کو پالیں، نہ احساس ہو، بس چپ کر کے نہ پیسے دے دیں. وہ تو ہر سال دیتے، آپ سال بھر دیتے رہتے ہیں. یہ تو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہ نصیحت کرنے والے ان سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں غریبوں کو، آپ کتنا دیتے ہیں؟ کیا آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی؟ نہیں نکالتے. آپ اپنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان فضول خرچیوں کو روک کے تھوڑا سا پیسہ نکال کے آپ کسی غریب کو دے دیں، وہ زیادہ بہتر نہیں؟ لیکن نہیں، اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم جیسا کوئی نہ کھائے نہ کوئی پہنے، اور اسلام جو سب کو برابری کی سطح پہ لے آتا ہے، یا غریبوں امیروں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ غریبوں کا خیال کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بڑی کلاس ہونی چاہیے، ایک بالکل کلاس ہونی چاہیے جو ختم ہونے والی ہو، ہے نا، مڈل کلاس نہ ہو. اب تو یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کی اس طرح کی تجاویز کو ذرا غور سے پڑھا کریں، اور پیچھے ان کی کیا ذہنیت کار فرما ہے. اور اگر ایسی چیزیں آئیں تو جس طرح اخبارات میں آتی ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسی قسم کی ان کا جواب لکھ کے اس کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں. اصل چیز یہ ہے. تو بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بدل دیں. یہ تغیر نہیں ہو سکتا، یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر بے شمار احادیث میں آپ کی احادیث کو بھی فقہ کہا گیا ہے، اور اس کے علماء ہی فقہا گردانے گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب حامل فقہ اوعى من سامع. لوگوں، میرے خطبہ کی احادیث کو جو موجود ہیں وہ غائب تک ضرور پہنچا دیں. اکثر فقہ کے حامل، یعنی میں نے جو بات کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے والے جو لوگ ہیں، وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک سن رہا ہوتا ہے، ایک سمجھ رہا ہوتا ہے. جو سمجھ رہا ہوتا ہے نا، وہ زیادہ کیا ہوتا ہے، یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس بات کو. ایک ہوتا ہے سننے والا، جی میں نے سنا ہے، سمجھا نہیں اس نے. اور ہوتے ہیں سامعین میں، لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، گہرائی میں جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے، آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی، یہ وجہ تھی. وہ دور تک سوچتے ہیں. اور کچھ ہیں جو صرف لفظوں کو سنتے ہیں اور اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں کا لیول برابر نہیں ہے. جو سمجھنے والا ہے اچھی طرح اور گہرائی میں اس بات کو سمجھتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف بھی غور سے دیکھ رہا ہے، حالات کو بھی جانتا ہے، کانٹیکسٹ کو بھی جانتا ہے، تو وہ زیادہ درجے کا ہوگا علم کے اعتبار سے بنسبت اس کے جو صرف سن رہا ہوتا ہے. تو در لیول بدل گئے نا. تو یہ فقہا کے لیول بھی ایک سے بڑھ کر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی حدیث کے فہم کو فقہ فرمایا. آپ کا ارشاد ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصاری عورتیں ہیں. لم یکن یمنعہن الحیاء، انہیں حیا روکتا نہیں تھا کہ ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں، دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آ کے سوال کر لیا کرتی تھیں اور انہیں جواب مل جایا کرتے تھے. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تجدون الناس معادن، لوگوں کو جب ملو گے نا تو بظاہر وہ لگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جب باتیں کرو گے تو یوں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر تو مائنز ہیں، مائنز. جتنا بھی کھودیں وہ خزانہ ہی نکل رہا ہے ان کے اندر سے، جتنا بھی کھودیں ان کو. تو یہ لوگ تجربے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے، بڑے اہم واقعات ہوتے ہیں، اور لمبی عمر کا انسان ہو تو اس کے پاس آپ بیٹھیں، سوال کرتے جائیں اور دیکھیں آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائے گا، آپ حیران ہو کے سنتے. اچھا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، میں نے ان کو یہاں باہر ریسیو کیا، گاڑی سے باہر نکلے، میں نے بڑے 25 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی.
تو خیر انہی کے ساتھ یہ بزرگ تھے، تو یہ بھی گاڑی سے جب اترے تو میں نے سلام کیا، تو مجھے کہتے ہیں آپ ادریس صاحب ہیں؟ میں نے کہا۔ کہتے ہیں میں 25 سال پہلے آپ کو ملا تھا فلاں جگہ پہ اور یہ واقعہ ہوا تھا، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ خیر ان کو وہ چل رہے تھے تو چھڑی کے سہارے چل رہے تھے، تو یہ جو ریمپ ہے اس سے جب اتر رہے تھے تو میں نے کہا آپ کو تنگی تو نہیں ہو رہی؟ کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو خیر اندر آئے، بیٹھے صوفے پہ، تو انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دیں راجہ رنجیت سنگھ کی، اور جواہر لال نہرو کی، گاندھی کی، قائد اعظم کی، علامہ اقبال تک کی باتیں کی انہوں نے۔ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 103 سال ہے، بالکل ہیلتھی انسان ماشاءاللہ بیٹھے ہوں، ہم سے زیادہ الرٹ، ایکٹیو۔ میں دیکھوں یا اللہ، میں نے کہا یا اللہ کو زندگی عطا کر تو ایسی دے، صحت مند کو بندہ کچھ کر سکے، ورنہ یہ تو ہماری تو ہمت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو باتیں شروع کی نا، وہ دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں یا ان سے سوال کرنا بند کر دوں، مگر ان کو تھی، ظاہر ہے وہ تو بیچارے ایسے ہی اچانک ہی آ گئے تھے تو جلدی بھی تھی انہیں۔ تو یہ معدن کہتے ہیں مائنڈز کو، کہ لوگوں کے اندر آپ ان کو کھودیڑیں تو ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اس کے لیے فائدہ اٹھانا ہے نا، تو اس کا ایک آدھ سوال ذہن میں رکھ لیں۔ آپ ایسے بزرگ خواتین سے ملیں یا بزرگوں سے ملیں تو ان سے ایک سوال ضرور کیا کریں، آپ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہمیں سنا دیں، بس اس کے بعد دیکھیں وہ آپ کو جو سنائیں گے ایک بہترین کہانی ہوگی جو بچپن آپ کو یاد دلا دے گی کہ نانی اماں سے، دادی اماں سے ہم یہ کہانیاں سنا کرتے تھے، وہ کہانیاں ہوتی تھیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اس طرح کا سوال کر لیا کہ زندگی کا کوئی اہم واقعہ آپ ہمیں سنا دیں، وہ ضرور سنائیں گے، ایک نہیں کئی سنا دیں گے۔ تو یہ معادن ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیارہم فی الجاہلیت، ان کا بہترین انسان جو جاہلیت میں بہترین انسان تھا، بہترین سے مراد اس کی عزت تھی، اس کا احترام تھا، اس کا مقام تھا، اس کا عہدہ تھا، وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام جب قبول کرے گا تو اس کو بھی بہترین مقام دیا جانا چاہیے، اور مسلمان دیں، ٹھیک ہے نا، اس کی عزت دیں، احترام دیں، مقام دیں، ایک شرط کے ساتھ، کب؟ اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، کیونکہ دین کی سمجھ بڑی ضروری ہے، کیونکہ دین بھی اپنی معلومات پہ لوگوں کو احترام دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے، ورنہ بڑی عمر کے جو صحابہ تھے وہ حضرت عمر کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں سیدنا ابن عباس کو بھی بیٹھاتے تھے، چھوٹی عمر کے ہوتے تھے، تو بڑے صحابہ اعتراض بھی کرتے، ہمارے بچے اس سے بڑے بڑے ہیں، آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں اور ہمارے بچے نہیں آ سکتے، وہ قریب ہی نہیں پھٹک سکتے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ تو دوسرے دن آئے تو سیدنا عمر نے ان سے ایک سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ سورج جب اتری تو آپ نے کیا سمجھا؟ تو سب نے کہا، جو سینئر تھے انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سمجھا اب اسلام غالب آ گیا، لوگ اب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور واقعی بڑے داخل ہوئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے، علاقے کے علاقے مسلمان ہوئے، ہم نے تو یہ سمجھا۔ تو اس وقت سیدنا عمر نے ابن عباس سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اس کا مطلب یہی، میں تو اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ جب صورت اتری تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مشن کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اگلی تیاری کریں، اب آپ اس دنیا میں زیادہ عرصہ رہنے کے نہیں۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے میں نے بھی یہی سمجھا تھا۔ اس وقت ان تمام سینئر کو احساس ہوا کہ ہاں، یہ اس جونیئر کو جو ہمارے درمیان بٹھایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ تو دینی فقاہت، سمجھ، یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہوا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں وہ بڑا سردار تھا، بڑا تھا، ہیڈ تھا،
بڑے بڑے کام کرتا تھا، اس کو بڑی عزت اور مقام دیا جاتا تھا، وہ ٹھیک ہے اسلام دے گا، لیکن ایک شرط میں کہ جب وہ دین کی اچھی سمجھ حاصل کر لے۔ پھر اسی طرح وفد عبد القیس وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے انہیں ایمان، روزہ، زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کے مسائل سمجھائے اور بتائے، اور یہ بتایا کہ شراب کے برتنوں کا استعمال نہ کرو، اور آخر میں فرمایا کہ جو کچھ میں تمہیں بتایا ہے احفظوہن، ان تمام باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو، ان مسائل کو، وَأَخْبِرُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہیں جا کے اب یہ باتیں ان کو بھی سمجھانی ہیں، ان کو بھی بتانی ہیں، تاکہ وہ بھی دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ پھر زمام ابن ثعلبہ کی مثال ہے، یہ قبیلہ بنو سعد کے تھے، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے، آپ نے انہیں نماز، روزے کے احکام بتائے، پھر یہ اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر چند سوالات لے کے آئے تھے، انہیں سمجھا، پھر واپس چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ جو ساری احادیث ہیں، ان کے جو مختلف مضامین ہیں، ان کو بھی الگ دیکھیے، اور پھر یہ بات بھی کہ ان کا جو صحیح فہم ہے وہ اصل میں فقاہت ہے، وہ فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک نوٹ ہے کہ معاشرے کے مختلف الخیال طبقے حدیث کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں اور اس سے ناراض بھی ہیں، نالاں بھی ہیں۔ ان کے نزدیک اہم وہی ہے جو موجودہ لہر یا روش زمانہ ہے، یعنی زمانہ کی جو چال ہے بس وہی چلو، اس کے اگینسٹ نہ چلو۔ نزاکت کی انتہا یہ ہے ان کی کہ رسول محترم کے علاوہ جس نے جو کچھ کہا اسے وہ بغیر تحقیق کے قبول کر لیتے ہیں، اور اسے اگر کوئی چھیڑے تو کہتے ہیں یہ فتنہ انگیزی ہے، مگر رسول محترم نے جو کچھ کہا وہ کتنا ہی صحیح اور ثابت کیوں نہ ہو، اس سے یہ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں کہ یہاں ہم اس لیے بیٹھے ہیں، تم ایسی باتیں شروع کر رہے ہو، یہاں نہ کرو ایسی باتیں۔ بہرحال ہماری مسلمانی بڑی عجیب ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث و سیرت میں فرق بھی دیکھ لیں۔ محدثین اور ارباب رجال کی یہ قدیم اصطلاح ہے۔ ارباب رجال یعنی جو رجال کا علم رکھتے ہیں، علم الرجال جس کو کہتے ہیں، یعنی افراد کی شخصیات جو بڑی بڑی ہیں، ان کی علمی، ادبی، تحریری یا جنگی یا معاشرتی یا معاشی کوئی ایکٹیویٹی ہو جس میں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہو، تو اس کے حالات زندگی جب وہ لکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ارباب رجال کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ قدیم سی پرانی سی ایک اصطلاح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزوات کو وہ مغازی کہتے ہیں اور سیرت سے یاد کرتے ہیں۔ جو آپ جن جن جنگوں میں آپ نے حصہ لیا اس کو غزوہ کہتے ہیں، تو ان کو دو نام دیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں مغازی یا کہہ دیتے ہیں یہ سیرت ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق کی کتاب مغازی جو ہے، المغازی، اس کو سیرت بھی کہتے ہیں۔ آج اسی نام سے وہ کتاب مشہور ہے، سیرت ابن اسحاق، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کی ہیں، مغازی بھی اور سیرت کے بھی۔ فقہ کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ فقہ میں باب کتاب الجہاد و سیر، یہ سیر کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے، تو یہ لفظ سیرت سے ہے جو غزوات اور جہاد کے احکام سے مراد ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہیں، یعنی فقہ میں باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ احکام کتاب الجہادی والسیر، یہ ہوتا ہے۔ تو محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث تمام ارباب سیر کی متفقہ بات کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے۔ ان کا کہنا ہے ایک صحیح حدیث ہے۔ ادھر سیرت کے لوگ باتیں لکھتے ہیں، بہت کچھ سیرت لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی، لیکن اس کی چونکہ سند نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے مقابلے میں صحیح حدیث جو ہے وہ ایسی سیرت کے مقابلے میں زیادہ اتھینٹک ہے۔ دو واقعے بطور مثال کے دیکھ لیں۔ غزوات میں ایک غزوہ ذو قرد کے نام سے معروف ہے۔ ارباب سیر یعنی سیرت کی کتابوں والے متفق ہیں
کہ صلح حدیبیہ سے قبل یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی غزوہ ذو قرۃ، لیکن صحیح مسلم میں سلمہ ابن اکوع کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سیرت کی کتابیں کیا کہتی ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور روایت جو حدیث کی روایت ہے صحیح مسلم میں، سلمہ ابن اکوع صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ لا يختلف اہل السیر ان غزوۃ ذی قرد كانت قبل الحدیبیہ فیکون ما وقع فی حدیث سلمۃ من وہم بعض الرواة. اہل سیر میں سے، یعنی سیرت کی کتابیں لکھنے والے، ان میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا. تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے کہ وہ بعد میں ہوا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ راوی کا وہم ہوگا، یعنی اہل سیر اس کو راوی کا وہم سمجھتے ہیں. حافظ ابن حجر وہ اسی باب میں قرطبی کے اس قول پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فعلی ھذا ما فی الصحیح من التاریخ لغزوۃ ذی قرد اصح مما ذکرہ اہل السیر. تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی قرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ مصنفین سیرت کی دی گئی تاریخ سے زیادہ صحیح ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاں سند نہیں، ان کے ہاں پوری سند ہے، اس کی چھان بین کی گئی، اور امام مسلم نے ایسی روایت کو ذکر کیا ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے کہ اہل سیر جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. تو اسی طرح ایک محدث ہیں دمیاتی، امام دمیاتی، انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جو مطبوع ہے. اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایت کو ترجیح دی تھی، لیکن جب زیادہ انہوں نے کھود کرید کی تو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح حاصل ہے. چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنا چاہی، لیکن اس کے اکثر نسخے کثرت سے شائع ہو گئے تھے، یعنی پہلی کتاب کے، جو پہلی کتابیں انہوں نے سیرت پہ لکھی تھی وہ خوب شائع کو پھیل چکی تھی، اس لیے وہ نہ کر سکے. حافظ ابن حجر دمیاتی کا یہ قول نقل کرتے ہیں وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ الرُّجُوعَ فِي عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا وَافَقَ فِيهِ أَهْلُ السِّيَرِ وَخَالَفَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِهِ قَبْلَ تَضَلُّعِهِ مِنْهَا وَلِخُرُوجِ نُسَخِ كِتَابِهِ وَانْتِشَارِهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَغْيِيرِهِ. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دمیاتی قصد کر چکے تھے، ارادہ کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی، یعنی اپنی کتابوں میں جو جو مقامات ہیں احادیث صحیحہ کی جہاں مخالفت کی ہے وہ ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ یہ امر ان سے مہارت فن سے قبل صادر ہوا تھا، یعنی انہوں نے کتابیں اس فن میں، علم حدیث کے فن میں مہارت حاصل کرنے سے پہلے یہ کتابیں شائع کر دی تھیں، اور یہ نسخے چونکہ شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے. تو ایک واقعہ تو یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث وہ ارباب سیر کی جو روایت ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اوتھینٹک ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں خاص طور پر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش اور حضرت آمنہ کے جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھیں گی تو عجیب و غریب روایات ہیں وہاں. یعنی بندہ پڑھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسی روایات کو ارباب سیر تو روایت کر سکتے ہیں مگر محدثین روایت نہیں کرتے. وہ جب کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا اس کی اتھینٹسٹی ہے، روایت کرنے والا کون ہے. پھر ایک غزوہ ہے جس کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع. اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر سے قبل واقع ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے، صراحت سے کہا ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوا تھا. اس پر علامہ دمیاتی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ الباری میں لکھتے ہیں، یعنی اختلاف کب کیا؟ جب انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی تھی اس میں
کہ اما شیخ الدمیاتی فادعا غلط الحدیث الصحیح وان جمیع اہل السیر علی خلافی. ٹھیک ہے نا، میرے شیخ دمیاتی نے صحیح بخاری کی حدیث صحیح کو غلط کہا ہے اور تمام اہل سیر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بالاتفاق اس حدیث کے خلاف ہیں. حافظ ابن حجر اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کرتے ہیں، جس کا عامہ حاصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے، وہ الگ فن ہے، ایک الگ سائنس ہے، اور بعین ہی فن حدیث نہیں ہے. یعنی اس کو اٹ سیلف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث سائنس ہے. اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجہ کی شدت احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن سیاہ ستہ کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک ہے نا، سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ فن، یہ سائنس خوب امپلیمنٹ کی گئی ہے اور سختی سے امپلیمنٹ کی گئی ہے، لیکن سیر کی کتابوں میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا. اس کی مثال یہ کہ فقہ کا فن قرآن اور حدیث ہی سے ماخوذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی فقہ جو ہے بعین ہی قرآن ہے یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے. فقہ تو یہی ہے نا، میں آیت کو کیا سمجھا، میرا سمجھنا وہ بعین ہی قرآن نہیں ہے، یہی ہے نا. حدیث کو میں کیا سمجھا، اس سے میں نے کیا کیا مسائل ڈیڈیوس کیے، یہ ڈیڈیوس کرنا یہ بعین ہی قرآن یا حدیث نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. میرا فہم جو ہے یہ ایک فقہ ہے، لیکن اس فقہ کو ہم قرآن کا درجہ نہیں دے سکتے، حدیث کا درجہ نہیں دے سکتے. پھر دوسری بات، مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہیں وہ فن حدیث کے اعلیٰ بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتی. یعنی حدیث سائنس میں تو بڑا اعلیٰ معیار رکھا گیا نا کہ حدیث صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، مرسل نہ ہو، معدل نہ ہو، روایت ایسی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر یہ 5 کنڈیشنز موجود ہوں، شرطیں موجود ہوں، تب جا کے اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. ورنہ اگر ایک کنڈیشن بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو سکتی ہے، مرسل ہو سکتی ہے، موضوع ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے اعلیٰ معیار جو ہے وہ صحیح حدیث میں رکھا گیا ہے جو سیرت میں نہیں رکھا گیا. تو اس لیے سیرت والوں کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے. اس بنا پر سیرت اور مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جس طرح امام بخاری اور مسلم نے یہ لازم قرار دیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، ضعیف حدیث درج نہیں کرنی، یہ انہوں نے لازمی اصول بنا لیا. اس طرح سیرت کی تصنیفات میں یہ کوشش نہیں کی گئی یا یہ التزام نہیں کیا گیا، یعنی اس کو لازمی نہیں بنایا گیا. آج 20 کتابیں قدماء سے لے کر، یعنی پہلے جو ارلی آتھرز ان سے لے کر ہمارے دور تک کی موجود ہیں سیرت پہ. مثلا سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، سیرت ابن سعید الناس ہے، سیرت دمیاتی ہے، سیرت حلبی ہے، مواہد اللدنیہ ہے. کسی میں یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ ہم اس روایت کو لیں گے جو اتھینٹک ہوگی. ٹھیک ہے نا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا التزام کیا، شروع سے لے کر آخر تک حدیثوں کو لیتے گئے ہیں. جو حدیث درج کی ہے آخر تک آپ پڑھ جائیں، وہاں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ واقعی انہوں نے جو اصول بنایا تھا اسی اصول کے مطابق یہ ساری احادیث جمع کی ہیں. تو بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اخلاق و عادات سے متعلق بکثرت واقعات مذکور ہیں جو سیرت کہلائے جا سکتے ہیں، تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں کی جا سکتی. اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب بھی نہیں ہوتی. یعنی حدیث کی کتابوں میں وہ تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے، تو اس لیے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ پہلے باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ حدیث لے آتے ہیں جس میں سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے، بچپن آپ کا یہ تھا، جوانی آپ کی یہ تھی، پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، مکی زندگی یہ اور مدنی زندگی یہ، اور پھر اس کے بعد آپ فوت ہو گئے. اسی کو سیرت کہتے ہیں نا. لیکن یہ سیرت نہیں ہے، یہ تو ایک تاریخ ہے. سیرت یہ ہوتی ہے کہ اس تمام زندگی سے
ہم اپنے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ سیرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اچھی اچھی عادات ہیں، اخلاق ہیں، آپ کے رویے ہیں، آپ کے معاملات ہیں، ہم ان سے اپنے لیے کوئی سبق حاصل کر سکیں. اس لیے سیرت کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، تو ان واقعات کے اینڈ میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ہے سیرت کا پہلو جو آج کے دور میں ہمیں کام آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد آئیے حفاظت حدیث. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، مگر حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کو یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، لیکن حدیث کے بارے میں تو نہیں ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ ہے اصل چیز کہ ہم آپ پر قرآن کو نازل جو کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم آپ کو اس سے پڑھوائیں، اور پڑھوانے کے بعد اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ ہم اس کو بیان کروائیں. تو یہ بیان کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، اسی طرح اس ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس قرآن کو جو میں نازل کروا رہا ہوں، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. وہ کیا ہے ذمہ داری؟ یہی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے آپس کے معاشرتی معاشی معاملات کیسے ہوں. یہ ساری وضاحتیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں، کو اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ نے ذمہ داری لی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سورس بنا دیا تھا کہ ان کے ذریعے سے میں ذمہ داری کو ادا کروا دوں. تو آپ نے کر دی ہے. تو اس لیے قرآن مجید ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کے بیان کی یا قرآن کے بیان کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیان کی ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی تھی، کوئی آپ نے خود اپنی طرف سے نہیں کی. قرآن مجید میں ہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کے اسے لوگوں کو بتا دیں. تبیین تبینہ یہ بیان سے ہے کہ آپ واضح کر دیں، کھول کھول کے بتا دیں، تحقیق کر کے بتا دیں. ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی اس ذمہ داری کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور نبی علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو لے کے اس کو آگے پورا کیا ہے، اور امت تک اپنے عمل کو، اپنے قول کو، اپنی اپروولز کو پہنچا دیا. اور آپ نے پوچھا بھی تھا الا هل بلغت، سب نے کہا تھا ہاں بلغت وادیت ونصحت. آپ نے نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ حق ادا کر دیا اور خیر خواہی بھی کر ڈالی ہے. تو اس لیے اس بیان کو آپ دیکھیے تو یہ آپ کا قول و عمل ہے. تو قرآن مجید کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اسی طرح آپ کے قول و عمل سے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ٹیڑھ پن آ جاتا ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کون ہے جو قرآن کو سمجھا سکے. میں نبی علیہ السلام کو ہٹا دوں اور آپ کی مسند پہ خود بیٹھ جاؤں کہ میں سمجھاتا ہوں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے بعد نبی ہوں، تو یہ دعویٰ بھی بڑا کم نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہے دعویٰ کہ آپ کی تفسیر ایک طرف کر دیجئے، یہ حق میں لیتا ہوں اور میں بیٹھ کے اس قرآن کو سمجھاؤں گا. یہ اس سے کم دعویٰ نہیں ہے، اس سے بڑا دعویٰ ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں ذرا قابل غور ہیں. پھر اس کے بعد ذرا اس کو پڑھ لیجئے گا، تعلیمات حدیث. حدیث میں ہے کیا جس سے لوگ چڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات جو ہیں
وہ بحیثیت ایک بشیر اور نذیر کے ہیں بس، اور کچھ نہیں. آپ نے کچھ خوشخبریاں دے دی ہیں، اور یہ اعزاز تھا جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب انسانوں کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے. تو آپ بشیر اور نذیر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ذمہ داری اس لیے بھی دی تاکہ آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کا امکان ہی نہ رہے، اور لوگ بس صرف بعد میں سارے لوگ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہی جانیں، آپ ہی کی طرف دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سمجھیں. بس کافی ہے. کسی بعد میں کسی نے آ کے کوئی نئی بات نہیں کرنی. یہ آپ ہی تھے کہ آپ کے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے اہل کتاب، ان کے ہاں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب اور آخری رسول اس لیے بنا کے بھیجا گیا کہ قیامت تک کے لیے نہ اب کسی کتاب کی ضرورت رہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت رہے. آپ نے وہ سارے گیپ فل کر دیے. جیسے آپ فرماتے ہیں نا، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہے، وہ دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کر دی گئی، اور میں ہی ہوں وہ بندہ جو اس اینٹ کی جگہ فل کر رہا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا ہے. تو اس لیے یہی دین ہے، اسی دین کو ہم نے لینا ہے، تو لے کے چلنا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اتنی اہمیت دینی ہے. اب قرآن مجید کو دیکھیں، جو قرآن بتاتا ہے عقیدہ وہی حدیث رسول بھی بتاتی ہے. اس کو آپ پڑھیں تو کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہ پیج نمبر 45 کے نیچے کہ استواء علی العرش کا مسئلہ ہے. کیا نبی علیہ السلام نے کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ ہے یا میرے کمرے میں آتا ہے یا میں اس کو دیکھتا ہوں؟ کہیں بتایا اللہ تعالیٰ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیے ہیں؟ نہیں. آپ نے صرف اتنا جو قرآن نے کہا استواء علی العرش، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نیچے آ جاتا ہے، گلیوں میں چلتا ہے، وہ ہم جیسا ہو جاتا ہے. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا آپ کو. اور پھر کیا ہوگا کہ مجھ میں بھی اللہ، میں بھی اللہ، یہ دعوے لوگ کریں گے. پڑھیے نا یہ سب باتیں. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، یہ دعوے ہیں. میں جسم ہو گیا، تو جان بن گئی، اور ہم ایک ہو گئے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ میں کچھ اور ہوں اور تو کچھ اور ہے، بلکہ ہم ایک ہی شے ہیں. اس لیے کسی نے کہا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں. یہ ساری کائنات ایک جیسی ہے، بس ایک ہے. تو میں بھی حق ہوں، میرے اندر کی ہر شے حق ہے. یہ کوڑا کرکٹ بھی حق ہے، یہ گلی میں پڑی ہوئی گندگی بھی حق ہے، حتیٰ کہ میرے جسم سے نعوذ باللہ گزر نکلنے والی گندگی بھی حق ہے. تو اس لیے یہ حق کو تلاش کرتے کرتے گندگی تک جا پہنچے ہیں، اور پھر گندگی کا کوئی لحاظ بھی نہیں کیا. خود گندے، ناپاکی کا کوئی نفرت ہے، پاکی کا کوئی علم نہیں. یہ ساری چیزیں ان کی بڑی محبوب چیزیں بن گئی. نبی علیہ السلام نے کہیں ایسے دعوے کیے؟ تو اس لیے جو عقیدہ قرآن نے دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہم اس کو نیچے نہیں لا سکتے. کوئی زبان سے کبھی نکلتا ہے اللہ موجود، کہتے ہیں نا لوگ، ہے نا؟ گھر میں لکھا ہوا تو نہیں آپ نے؟ اچھا، اللہ موجود ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کا علم موجود ہے، اللہ کی قدرت طاقت موجود ہے، اس کی ہستی وہ عرش پر ہے نا؟ ام امنتم من فی السماء، ہے نا؟ تو اللہ تعالی کہا کریں. سمجھ آئی نا؟ یہ تعالی سے بھی بعض لوگ چڑھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوں کہا کریں اللہ شانہ، اللہ جل شانہ، اتنا کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے، اللہ تعالی فرماتے ہیں.
وہ ذرا علو سے گھبراتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، یہ ہم نہیں مانتے. وہ نیچے بھی آ جاتے کبھی کبھی، ہم سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، دیدار بھی ہو جاتا ہے. تو یہ عقیدے جو ہے نا بڑے اہم ہیں. جو قرآن نے دیا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کسی کا کوئی مخالفت اس میں نہیں ملتی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. پھر اسی طرح آگے بھی دیکھیے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں بڑی اہم. حدیث جو کہتی ہے قرآن بھی وہی کہتا ہے، حدیث اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ملتا. چلیں یہ کل پڑھیں گے نہیں ہم، لیکن آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ حدیث میں کیا کیا موضوعات ہیں، کیونکہ اس پہ اگر ہم بیٹھ گئے تو یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. یہ سارا چیپٹر جو ہے کہ حدیث میں کیا ہے یہ اینڈ تک جا رہا ہے، اور بڑی اچھی چیزیں ہیں جو شاید آپ کے کام کی بھی ہوں، اور اس کو بہت سے مسائل بھی ہیں جو کہ اس میں بتائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو انشاءاللہ کل پھر ہم صفحہ نمبر 61 سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى